الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ فقراء تک پہنچانے کے لیے کسی آدمی کو وکیل بنایا۔ اب وہ وکیل زکوٰۃ اس مال زکوٰۃ میں سے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ یوں ہی اگر اس کی اولاد، اس کی زوجہ، اس کے والدین اگر فقیر شرعی ہوں ان کو دے سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے والے شخص نے کسی فقیر شرعی کو متعین کر دیا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ زکوٰۃ کا مال لو، فلاں علاقے میں فلاں فقیر شرعی آدمی ہے، اس کو یہ زکوٰۃ پہنچا دو۔ اب ایسی صورت کے اندر اس وکیل کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ مال زکوٰۃ اس کے علاوہ کسی اور تک پہنچائے۔ اب وہ خود بھی اس میں سے نہیں لے سکتا، اپنی اولاد کو، زوجہ کو، اپنے والدین کو، بلکہ کسی اور فقیر شرعی کو بھی وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے اوپر شرعاً لازم ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینے کا وہ پابند کیا گیا اسی تک وہ زکوٰۃ پہنچائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس آدمی نے، جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، اس نے اس کو کلی اختیار دے دیا کہ جہاں تم چاہو اس مال زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہو، اس نے اس کو کلی اختیار دے دیا اور صراحت کر دی کہ جہاں تم چاہو اس مال زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو وکیل زکوٰۃ ہے اگر خود فقیر شرعی ہے تو خود بھی اس میں سے لے سکتا ہے، اگر اس کی اولاد فقیر شرعی ہے ان کو بھی دے سکتا ہے، اپنی زوجہ کو بھی دے سکتا ہے، اپنے والدین کو بھی دے سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو موکل ہے، جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے، اس نے اس حوالے سے اس کو کلی اختیار نہیں دیا، بلکہ اس نے زکوٰۃ دی کہ اس کے مستحقین تک پہنچا دو، اور اس کو کلی اختیار نہیں دیا کہ جہاں تم چاہو اس کو صرف کرو۔ تو جب کلی اختیار حاصل نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ جو وکیل زکوٰۃ ہوتا ہے خود اس مال میں سے صرف نہیں کر سکتا۔ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خود اس مال میں سے جو ہے وہ اپنے اوپر صرف کرے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور رخصت ہوتی ہے کہ اس مال زکوٰۃ کو وہ اپنی اولاد کے اوپر صرف کر سکتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کے اوپر بھی صرف کر سکتا ہے اور بالغ اولاد کے اوپر بھی صرف کر سکتا ہے، جبکہ وہ فقیر شرعی ہوں۔ اور اس کے اندر ایک بات اور بڑی قابل غور ہے کہ اگر اس کی نابالغ اولاد ہے اور وہ فقیر شرعی ہے تو یہ جو وکیل زکوٰۃ ہے یہ خود بھی فقیر شرعی ہوگا، تو پھر اپنی فقیر شرعی اولاد کو یہ مال زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اگر یہ خود غنی ہے، اس کی اولاد اگرچہ فقیر ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ اپنی فقیر اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیوں باپ اگر غنی ہو تو پھر اولاد بھی غنی شمار ہوتی ہیں۔ لہذا اس صورت کے اندر جب اولاد کو زکوٰۃ دے گا تو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو اولاد ہے وہ غنی نہ ہو۔ اگر نابالغ اولاد ہے اور وہ فقیر ہے تو یہ خود بھی فقیر ہو جو وکیل زکوٰۃ ہے، تو پھر یہ اپنی نابالغ اولاد کو دے سکتا ہے۔ اگر خود غنی ہے، نابالغ اولاد اگرچہ فقیر ہے، تو یہ شخص اس کو مال زکوٰۃ میں سے نہیں دے سکتا۔ اور اس صورت کے اندر وہ اپنی زوجہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے اور اپنے والدین کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، وہ فقیر شرعی ہوں، جیسا کہ جوہرہ کے اندر اس حوالے سے اس مسئلے کی تفصیل کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ علامہ علاء الدین حسکفی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے توضیح فرمائی، وَلِلْوَكِيلِ أَن يَدْفَعَ لِوَلَدِهِ الْفَقِيرِ، فرمایا وکیل کے لیے جائز ہے کہ وہ مال زکوٰۃ اپنی فقیر اولاد کو دے۔ اس عبارت کے تحت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو اولاد ہے وہ فقیر شرعی ہو، اور جو وکیل زکوٰۃ ہے یہ بھی فقیر شرعی ہو، جو نابالغ اولاد ہے وہ بھی فقیر شرعی ہو، اور جو باپ ہے یہ بھی فقیر شرعی ہو، تو پھر اس وکیل زکوٰۃ کا اپنی نابالغ فقیر اولاد کو دینا درست ہے۔ وَزَوْجَتِهِ، اور اپنی زوجہ کو بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، لا لنفسه، اپنے آپ کو نہیں دے سکتا، الا اذا قال ربها ضعها حيث شئت، مگر یہ کہ مالک یہ کہہ دے کہ جہاں چاہے اس کو صرف کر۔ تو جب مالک اس کو کلی اختیار دے دے گا مال زکوٰۃ صرف کرنے کے حوالے سے کہ جو بھی فقیر شرعی ہے جہاں تو مناسب سمجھے اس کو خرچ کر ڈال، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس وکیل کے لیے اس مال زکوٰۃ میں سے اپنے لیے بھی رکھنا درست ہوگا اور بقیہ کو دینا بھی درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔